فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ہمارا پروگرام پیر اور جمعرات کی شب کو ہوتا ہے، اور اس دن کی اگر ہم فضیلت بیان کریں تو اس دن کو جو ان 2 دنوں کو اگر ہم روزہ رکھیں تو اس کا جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سنت ہے بنیادی طور پہ اس دن ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا۔ تو ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دینی اسکالر فضیلت الشیخ جناب عبدالولی خان صاحب حافظہ اللہ موجود ہیں۔ سر، آج کا جو پروگرام ہے وہ پچھلے پروگرام میں ایک سوال رہ گیا تھا، وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ عقیقے پر سوال تھا کہ جناب عقیقہ اس میں چھوٹا جانور جو ہے اسے ہی کیوں اہمیت دی جاتی ہے، بڑا جانور گائے یا کچھ اور سلسلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیقہ ایسے ذبیحے کا نام ہے جو بچے کی پیدائش پر وہ ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو، یعنی ایک خوشی حاصل ہونے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ چھوٹے جانور جیسے بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، اور یا بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، ان جانوروں کا کرنا اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا بتایا ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات۔ لڑکے کی طرف سے جب بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، تو اس کی طرف سے 2 جو ہے نا شات وہ ذبح کیے جائیں گے، اور جو لڑکی پیدا ہو جائے اس کی طرف سے 1 شات۔ شات کا اطلاق جو ہے نا وہ لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بکرے پر، چھترے پر، دمبے پر، بھیڑ پر، بکری پر، چاہے وہ مذکر ہے یعنی مادہ ہے، چاہے نر ہے، ان تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، اپنے نواسوں کی طرف سے جو عقیقہ کیا ہے، حسن رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ، ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، تو اس عقیقے کے اندر بھی آپ نے یہ شات ہی کو ذبح کیا ہے، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ بکرے چھترے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ شات اور یہ بکرے چھترے کے متعلق ہے۔ جو بڑا جانور ہے مثلا اونٹ ہے، گائے ہے، یہ بہت سے اہل علم نے اس کا بھی کہا ہے کہ یعنی گائے یا اونٹ اسے بھی عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان اہل علم کی نزدیک، لیکن سارے اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ افضل جو ہے وہ یہ جو بکرا، چھترا، بھیڑ، دمبی، بکری، یہ جانور ذبح کرنا یہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ سنت سے یہ ثابت ہے۔ سنت سے یہ ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگرچہ اونٹ بہت قیمتی ہے، مہنگا ہے، اور اسی طرح گائے بھی اس کی قیمت بکرے سے 2 بکروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا اسی کے متعلق، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیڑ، بکرے اور چھترے ان کا فرمایا ہے، لہٰذا اس کا کرنا اولیٰ اور افضل ہے۔ جی، مطلب بڑا جانور جو ہے اس سے زیادہ چھوٹے جانور کی فضیلت زیادہ ہے۔ جی، اگلا سوال جی ایک سائل اور سائل نے کیا ہے کہ ویسے تو سائلہ ہر شخص ہی پریشان ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ جناب نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو اس حوالے سے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو نہیں ہیں، تو اس پر ہمیں کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے نا
انسان کو مختلف ابتلاءات میں یعنی آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ جی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں بھلائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مال دے دیتا ہے، کافی وسیع مال دے دیتا ہے، زیادہ مال دے دیتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے، تو یہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ تکبر شروع کر دیتا ہے؟ جی اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو آزماتا ہے، اور یہ آزمانا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ تو اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے، وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، ناشکری نہ کرے، اور اسی طرح تقدیر پر جو ایمان ہے اس کے خلاف نہ بولے۔ تقدیر پر اکثر ہم سوال کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، یہ شکوہ نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ یہ مسلمان کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور اس کا یہ جو معاملہ ہے سارے کا سارا خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ جی اگر اس کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو وہ شاکرہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر ہے۔ اچھا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو فصبر، وہ کیا کر دیتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہیں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ محمد احمد صاحب ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جی کہ جس بیوی کا خامند گم ہو جائے، پتہ نہ چل رہا ہو، وہ بیوی، وہ عورت کتنا دیر انتظار کرے گی؟ جی کسی مجمع میں خامند کھو جائے، کسی بیوی کا خامند گم ہو جائے، یا پتہ نہیں چل رہا، یا کہیں چلا گیا ہے، اس کا معلوم نہیں ہو رہا، وہ بیوی یا وہ عورت کتنی دیر وہ اس کا انتظار کرے گی؟ جی مفتی صاحب، یہ جو ہے نا فقہی اصطلاح میں ایسے شخص کو مفقود الخبر کہتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ نہ اس کے زندہ ہونے کی خبر ہے، نہ اس کے مرنے کی خبر ہے، تو مفقود الخبر ہے۔ ایسے شخص کی جو بیوی ہے وہ کیا کرے؟ تو بعض اہل علم نے تو ایک ایسا مسئلہ بتا دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت انتظار میں رہے گی اور 80 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے کسی کے ساتھ۔ یہ حوالہ کہاں سے ملتا ہے 80 سال والا؟ یہ فقہی کتب میں یہ بات موجود ہے۔ تو بعض فقہاء نے تو یہ کہہ دیا کہ 80 سال وہ انتظار کرے گی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے اور دیگر خلفاء نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مفقود الخبر ہے اس کی بیوی 4 سال انتظار کرے گی، یعنی جب سے یہ شخص جو ہے کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر نہ فسادات تھے، لڑائی تھی، جنگ تھی، اور وہ یہ گم ہو گیا ہے، اب اس کے نہ مرنے کی خبر ہے نہ زندہ ہونے کی، اور اس کا پتہ بھی لگایا گیا حکومت کے ذریعے سے، یعنی عدالت میں بتا دیا گیا کہ اس کا خاوند گم ہو گیا ہے، تو آپ لوگ اس کا پتہ کریں۔ تو اپنے ذرائع سے بھی اس کا پتہ کیا، لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ اب جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء کا یہ فتویٰ تھا کہ وہ اب کیا کرے گی؟ 4 سال انتظار کرے گی۔ 4 سال کے بعد جو قاضی ہے، جج ہے، جو عدالت ہے، وہ اس کے حق میں نا اس کی وفات کا حکم جاری کر دے گی عدالت کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو وہ عدت گزار کے 4 ماہ 10 دن عدت گزار کے پھر آگے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ 4 سال تک جو ہے انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، 4 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک اس سے بھی آسان فتویٰ دیا ہے اور استدلال کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال
جب بندہ گم ہو گیا ہے اور انہوں نے تلاش کیا مختلف ذرائع سے، آج کل جو ہے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ اس گیا کے ہے، ذریعے سے بھی پتہ لگایا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ 1 سال کے بعد یہ عورت عدالت میں جا کے جو قاضی ہے، جج ہے، اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے۔ 1 سال کے بعد وہ قاضی اس کے خاوند کی یعنی کہ فوت ہونے کا حکم جاری کر کے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی اور عدت کے بعد کسی کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی کہ 4 سال کا ہے، 4 سال کے بعد 4 سال کا ہے، عدالت سے رجوع کیا جائے اور پھر جو ہے وہاں سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ 1 سال 1 سال تک وہ انتظار کرے۔ مختلف حوالے ملتے ہیں۔ ہاں جی، تو آسانی اس میں ہے کہ 1 سال، اور اگر جو معتدل قول ہے وہ 4 سال کا ہے، 4 سال معتدل 4 سال اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی، مفتی صاحب کے توسط سے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے جو سائل ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم سوال کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ جناب جو روزگار نہیں بچوں کو مل رہا، ہر شخص، ہر لڑکا لڑکی پریشان ہے، نوکری نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات نا یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بندوں کے کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، اور اسی طرح مال، بھوک لگے گی تمہیں، مختلف یہ آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، بالکل، اور اسی طرح بھلائی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ بھی آزمائش آئے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے کہ شکر نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر اس کو سختی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو یعنی کہ راحت پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ بلا شکر۔ تو یہ جو صورت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس لیے اس کے اوپر سختیاں آئی ہیں، اور یا یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا بہت نیک ہے اس لیے اس مال کی فراوانی ہے، یہ اس بات کی دلیل بالکل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، استخارے پر بات کی جائے۔ استخارے کی مفتی صاحب جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ کیا کسی کی طرف سے جو دوسرا شخص ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے؟ استخارہ ایک نہایت زبردست عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ایسے سکھاتے تھے دعائے استخارہ، جس طرح کے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے، یعنی اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب بندہ کسی اہم کام کو شروع کرنا چاہے تو اس سے قبل 2 رکعت پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ مکمل دعا یہ پڑھے۔ یہ جو دعا ہے، مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سائلہ ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپا فرمائیے۔ میرا سب یہ سوال ہے جی، یہ نکاح کے وقت بعض لڑکی والے جو ہیں اپنی مرضی سے لڑکے والوں کی مرضی کے خلاف جی جیب خرچ لکھواتے ہیں، کوئی جائیداد لکھواتے ہیں یا اپنی مرضی سے حق مہر لکھواتے ہیں، تو کیا اس کی کچھ شرعی حیثیت ہے؟ جی 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 مفتی صاحب، اچھا انہوں نے کیا پوچھا کہ نکاح کے وقت جو لڑکی والے لڑکوں کے سے ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں حق مہر کی صورت میں کہ مکان نام لگوا دیں، اتنے پیسے دے دیں، یا جو بھی ہے اس حوالے سے ایک وہ سیکیورٹی کے طور پہ، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، اس میں ہم ایڈ کر لیں کہ بغیر مشورے کے، بغیر پوچھے، ہاں جی، المسلمون علی شروطہم او عند شروطہم، 2 طرح کی روایت ملتی ہیں کہ مسلمان جو ہے نا شرطوں کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ سب سے زیادہ
وہ شرطیں جن کو پورا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے وہ کون سی شرطیں ہیں؟ وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اپنے لیے ایک عورت حلال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت جو شرطیں باہمی رضامندی سے طے ہو جائیں، مشاورت کے ساتھ مشورے کے ساتھ، تو ان شرطوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر یہ بندہ لڑکا ہے، لڑکے کے ماں باپ ہیں، بھائی ہے، عقد نکاح میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نا اس لڑکی کے نام جو ہے نا 2 مرلے مکان، 5 مرلے مکان، پلاٹ، یہ باہمی طور پر پہلے طے ہوگا، مرلوں کا تعین پہلے کیا جائے گا نکاح سے پہلے۔ اگر وقت نکاح کے وقت بھی اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو لڑکی والے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو لڑکے والے جو ہے وہ پہلے سے یہ مسائل طے ہونی چاہیے، اور جب یہ عقد نکاح کے وقت اس کو ایسے کرتے ہیں کہ 5 مرلے کا مکان یا فلان یہ اتنا سونا، اگر لڑکے والوں کی مرضی نہیں ہے وہ ادھر ہی کہہ دے، ٹھیک ہے، کہہ دے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ سب کچھ نکاح سے پہلے ہو، یہ نکاح سے پہلے ہو، اگر اس مجلس میں بھی ہو تو یہ اپنی مرضی استعمال کرے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم یہ کام اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہم پلاٹ نہیں دے سکتے، مہر اتنا دے سکتے ہیں اور اتنی استطاعت ہماری ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، یا استطاعت ہے لیکن دینا نہیں چاہتے، اگر نکاح آپ منعقد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نہیں تیار۔ یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ وہاں پر یہ کیا کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کر لیں گے، لکھوا لیتے ہیں، یہ دستخط بھی کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ نے دستخط کیا، آپ کے اوپر تو کوئی زبردستی تھی ہی نہیں، یعنی اکراہ کی صورت جو فقہی اصطلاح ہے، زبردستی والی صورت تو تھی نہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے مکان اس کے نام لگوانا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، اچھا اتنا سونا دینا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو دینا لازم ہے، اگر وہ لکھا گیا اس میں ڈاکیومنٹڈ بالعقود، ہاں، جو عقد ہے، جو وعدہ ہے، جو عہد ہے، وہ آپ پورا کریں۔ اگر آپ نہیں پورا کر سکتے تو پہلے اسی وقت آپ بتا دیں کہ ہم یہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے نا، کیونکہ نکاح جو ہے یہ تو ایک ایسا تعلق ہے کہ 2 خاندان ملتے ہیں اور 2 خاندانوں کے درمیان خوشی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو راحت ملنی چاہیے، اور اسی طرح یعنی کہ 2 خاندان ان کا ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے، محبت والا تعلق، الفت والا تعلق۔ تو اب یہ پہلے دن سے ہی ایسے ایک کنڈیشنل سا کر لیں ایگریمنٹ، جھگڑے والی صورت پیدا ہو، یہ تو نہیں صحیح، یہ نہیں صحیح ہے۔ یعنی کہ مشاورت کے ساتھ، نکاح سے قبل آپ نے باہمی مشاورت کے ساتھ اگر یہ چیز طے ہو چکی ہے تو پھر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، ادروائز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی دستخط اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مان رہے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، اس وقت آپ انکار کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی وہی سوال پہ واپس کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے کسی کی طرف سے استخارہ کرتا ہے؟ استخارہ میں نے عرض کیا کہ یہ اہم عمل ہے، سنت عمل ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک محتم بالشان یعنی ایک اہم کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ شراکت کرنا چاہتا ہے، سفر پہ نکلنا چاہتا ہے، کہیں پر پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، رشتے کی بات کرنا چاہتا ہے کہیں پر، تو یہ اہم امور ہے۔ تو ان اہم امور سے پہلے چاہیے کہ وہ استخارہ کرے، استخارہ بھی کرے، مشورہ بھی کرے، کوئی بھی اہم امور ہے، اسے اہم امور۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ کس کو یہ حکم ہے؟ اس بندے کو حکم ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، یعنی تجارت آپ نے کرنی ہے تو استخارہ بھی آپ نے کرنا ہے، سفر پہ آپ نے نکلنا ہے تو استخارہ بھی، جس کا کام ہے اسی نہیں کرنا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں پر کرنا چاہتا ہے، تو وہ بیٹی بھی استخارہ کرے، باپ بھی استخارہ کرے، ماں بھی استخارہ کرے، یہ تو ہے۔ اسی طرح لڑکے کے والدین ہیں وہ بھی استخارہ کرے، لڑکا بھی استخارہ کرے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سلف صالحین کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، جو فقہاء کرام ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ،
ان میں سے کسی ایک سی بھی یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ استخارہ کوئی اور کرے. استخارہ بندے نے خود کرنا ہے. حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعت بھی اس نے پڑھنی ہے، اور دعا استخارہ بھی اس نے پڑھنا ہے. اس میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یا اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کی طلب کرتا ہوں اور تیرے قدرت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں. تو یہ متکلم کی صیغے ہیں، یعنی جو بندہ ہے وہی دعا مانگے. بالکل. تو دوسرا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے ایک طریقہ شروع کر دیا ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. بالکل جی. پروگرام کو ہم دوبارہ پھر یہیں سے آگے لے کر چلیں گے جی. اس سے پہلے جو ہے ہم اگلی معاملات ڈسکس کریں. ایک بریک، یہاں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرعی مسائل، کسی قسم کے مسائل، معاشرتی مسائل، آپ کے اور میرے مسائل جو ہیں وہ یہاں اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. حضور، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مالی معاملات پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی، تو مزید ایک اور معاملہ ہے جس میں حادثات پیش آتے ہیں، کوئی سانحہ پیش آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے اعمال کا عمل دخل ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں کیسے جو ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا، اسی سے متعلق ایک سوال تھا تقریباً، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے، انسان کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے. اس پر سختی آتی ہے تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح دیگر کتب کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے درجہ لکھا ہوتا ہے. اس درجے کو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یہ پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات بیماری، اسی طرح کوئی اور تکلیف، کوئی مصیبت، آزمائشیں، یہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ یہ بندہ واقعی گناہگار ہے. ایوب علیہ السلام، ان پر مصیبتیں آئی، بیماریاں آئی، اور روایت میں آتا ہے تقریباً 18 سال، جو صحیح روایت ہے 18 سال وہ بیماری میں رہے. تو اب یہ وہ تو گناہگار تو نہیں تھے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی تھے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے. یہ جو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، جو زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں. تو یہ ایک صورت ہوتی ہے، ایک جانب ہے اس طرح کی آزمائشوں کا. اور بعض اوقات عمل کا بھی دخل ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بر و بحر ہے، یعنی خشکی ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، اس میں جو فساد برپا ہوتا ہے، اسی طرح سمندر میں جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے کے ساتھ ان کو سزا بھی دیتا ہے، اور یہ اس لیے دیتا ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں. تو بعض اوقات یہ جو مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، وہ اس لیے بھی آتی ہے کہ یہ بندہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس ڈگر سے باز آ جائے، نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرے. تو یہ اس کا ہوتا ہے. ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے نا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں یا اس طرح کی سلسلے ہوتے ہیں، اس میں جو مسنون اذکار ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرتے. ایسا ہی
مثلاً صبح و شام کے اذکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ یہ ذکر کرتا ہے صدق دل سے، توجہ سے، اور اس مقصد کے لیے جو مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکی، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ہم غافل ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جب سفر شروع کرتے ہیں، سفر کی دعا بالکل ایسے ہی ہم وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو یہ بات چیزیں ایسے ہوتی ہے جس میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، اذکار بلا دیتے ہیں، پھر یہ ٹھوکر سی لگتی ہے، اور وہ ٹھوکر کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ واپس اللہ کی طرف بیدار ہو جائے، جاگ جائے، واپس آ جائے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف واپس آ جائے۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام محترم، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں، خیر خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، میں نور احمد جی ماشاء اللہ کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی کوئٹہ سے ایک صاحب۔ جی مفتی صاحب سے 2 سوال کرنی ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ تقریباً میں 10 سال پریشان، کسی وجہ سے پریشان رہ رہا تھا۔ ابھی مجھے بہت سی خیالات ایسا آتا ہے، بہت تنگ آیا، کیا استخارہ سے معلوم ہوگا کہ پریشانی کیوں آ رہا ہے؟ مجھے ایسے وسوسہ آتا ہے الٹا۔ اچھا، پچھلے 10 سال سے آپ پریشان ہیں اور آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پریشانی کی وجہ کیا؟ نہیں، یہ جو وسوسے آ رہے ہیں، ابھی پریشانی تو ختم ہو گیا۔ ابھی جو وسوسہ آ رہا ہے ہستیوں کے بارے میں، غلط بات ایسا بات کر رہا ہے کہ میرا دماغ بات کرتا رہتا ہے، حالانکہ انسان منہ سے بات کرتا ہے، ایسا دماغ۔ تو کیا استخارہ سے معلوم ہوگا کہ یہ وسوسہ مجھے کیوں آتا رہتا ہے؟ وسوسے آتے رہتے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سوال جی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 بندے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو گئے، اگر ان میں سے مر گیا تو اس کے بارے میں جب راضی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، دوسرا جو زندہ ہے اسے مسکراتی کیسے کر سکتے کہ میں آپ سے ابھی ناراض نہیں ہوں، ناراضگی ختم ہے، تو اس کے کفر پر جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ کو وسوسے آتے ہیں جی ان سائل کو، اور دوسرا جو ہے یہ کہ دو لوگ آپس میں ان کا جھگڑا ہے، صلح نہیں ہے، ایک بندہ وفات پا گیا، تو اب حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انذرو، ان کو ابھی مہلت دے دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ اب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے بغیر صلح کیے کہ، اور ایک بندہ زندہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ تو جو پہلا سوال ہے ان کا یہ تھا کہ وسوسے آتے ہیں، پچھلے 10 سال سے پریشانی۔ ان کا جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ مصیبت کی حالت تھی، 10 سال ایسی حالت رہی، اب اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ پہلی حالت کیوں تھی؟ پہلی حالت، ہاں جی، میں لینگویج بیریئر کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا کہ تو مسئلہ اس طرح سے ہے کہ استخارہ مستقبل کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، جو آئندہ زمانے کے لیے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تجارت ہے، سفر ہے، اسی طرح شراکت ہے، کوئی بھی ایک عمل ہے، نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں تو آئندہ کے زمانے کے لیے جو ہے نا کام ہے، ان کے بارے میں آپ استخارہ کریں گے۔ گزشتہ زمانے کے متعلق استخارے کا نہ حکم آیا ہے، نہ اس کے ذریعے سے ایسا پتہ چلتا ہے۔ اور اس دوران میں یہ بھی بتا دوں کہ استخارے کے لیے یہ خواب سونا یہ شرط نہیں ہے۔ بندہ جو ہے نا وہ دن کے وقت نماز پڑھے، اس دعا کی استخارہ پڑھے، اور اس کے بعد جہاں پر اس کا دل مطمئن ہے کام کر گزرے۔ اگر یہ کام اس کے لیے خیر ہے تو وہ کام ہو کے رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اگر اس کے لیے خیر نہیں ہے، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، پھر یہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب ہے۔ دوسرا جو مسئلہ انہوں نے پوچھا وہ کیا مسئلہ تھا؟ دوسرا مسئلہ یہی تھا کہ جناب وہ جو 2 لوگوں کے درمیان ناراضگی والا معاملہ، اب ناراضگی والا مسئلہ ہے، اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ بندہ اس شخص کے متعلق دعائے مغفرت بہت زیادہ کرے، اس کی طرف سے صدقہ بھی کرے، دعائے مغفرت بھی کرے، استغفار مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، انشاءاللہ تعالی اس صورت میں
اللہ تعالیٰ معافی دے گا اور دونوں کو معافی دے گا۔ جی دعا کی جائے اور ان کے اصال ثواب کے لیے جتنا بھی ہو سکے وہ کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک شخص ہیں جی، ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ درخت لگانا وہ صدقہ جاری ہے، تو کیا وہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے درخت لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ قائم ہے، 5 چیزوں پہ کھڑی ہے، یہ ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو مصارف ہیں، یعنی کن کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی اللہ نے خود بیان کر دیے ہیں۔ فقراء ہے، مساکین ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، غارمین ہے، اس پر جو عاملین ہے فی سبیل اللہ، 8 جو ہے نا صنف ہیں، 8 اصناف ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے۔ اب جو ہے یہ شجرکاری میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا یہ ان 8 مصارف میں سے نہیں ہے، لہذا شجرکاری ہے اور اسی طرح درخت لگانا یا کوئی راستہ بنا دینا، پل بنا دینا، ان میں ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ آپ کسی فقیر کو دیں گے، کسی مسکین کو دیں گے، اسی طرح کوئی مسافر ہے اس کو آپ دیں گے، اور اسی طرح آپ جو ہے نا کوئی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے کارندے، ان کو یہ زکوٰۃ لینا درست ہے۔ ایک شخص ہے اس پر کوئی بہت زیادہ مصیبت آ گئی، سارا کاروبار اس کا ٹھپ ہو گیا، تو اب یک دم غریب ہو گیا ہے، غارم ہو گیا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں اپنا پیسہ لگاتا تھا، اب اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب تو زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہیں لگا سکتے، شجرکاری نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہے آگے جی ایک اور معاملہ ہے کہ جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں کو کیا کیا جائے؟ انہیں دفن کر دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے، کیا کیا جا سکتا ہے ان کپڑوں کے ساتھ؟ یہ جو ہے نا کپڑے جو ہے نا پرانے ہو جائیں جی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پرانے کپڑے بھی نہیں ملتے۔ بچوں کے کپڑے یہ اللہ کے نام پر دے دیا کرو فقراء کو۔ ٹھیک ہے، صحیح طریقہ کار، صحیح حقدار وہی ہیں، وہی ہے، نہ ان کو جلایا جائے نہ ان کو دفن کیا جلایا جائے، نہ ان کو دفن کیا جائے، بلکہ یہ دے دو۔ اور جو آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہے، کسی اور جگہ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، ان کو آپ سپرد کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ یہ مستحقین کو دے دیں، تو وہ پر دے دیں گے۔ اچھا، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات یہی جو کپڑے ہیں یہ دیگر صفائی کی امور میں استعمال ہو جاتے ہیں، تو جلانا بھی نہیں صحیح یا دفن کرنا بھی نہیں صحیح، بلکہ اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کر دیں۔ ہاں جی، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر کوئی ایسے صدقے والی جگہ نہیں ملتی تو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں، دفن بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں نہ حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا جو اصل طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو صدقہ کر کے لوگوں کو کوئی یعنی اس کو سہولت دینی ہے، خوشی دینی ہے۔ اس کے صحیح حقدار جو ہیں جناب، جو پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے، ان کے صحیح حقدار جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس تن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ ایک بار پھر جی بریک پہ چلیں گے اور اس کے بعد آ کے یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضیلت الشیخ جناب مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کالز بھی تھیں اور اس میں ہمارے کچھ سوالات، کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ادھورے رہ گئے تھے، دوبارہ پھر ان پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اکثر ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کہہ رہی ہیں یا مرد کہہ رہے ہیں کہ جناب شام کے ٹائم آپ نے جھاڑو نہیں مارنا، گھر میں جھاڑو نہیں لگانا، یا آپ عصر کے بعد تجارت نہیں کر سکتے، اور اس طرح کا معاملہ ہو تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا حکم ہے اس بارے میں؟
یہ جھاڑو دینے کا مسئلہ اس کے لیے کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نظفوا افنیتکم فإن اليہود لا ينظفونها. تم اپنے صحن گھر کے آس پاس کو صاف کیا کرو، یہودی لوگ ایسا نہیں کرتے. تو یہ صفائی جو ہے، نظافت، ستھرائی، یہ ہر وقت مطلوب ہے. جی. اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت میں جس میں یہ آیا ہو کہ عصر کے بعد آپ نے جھاڑو نہیں دینا، صفائی نہیں کرنی، شام میں نہیں دینا، رات میں نہیں دینا، رات میں نہیں. یہ ایسی بات نہیں. اگر کوئی گندگی ہے اور ایسی چیزیں جن کو صاف کرنا لازم ہے وہ عصر کے بعد ہو تو آپ نے انتظار کرنا ہے اگلے دن کا. نہیں، شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی. یہ توہمات ہیں بعض لوگوں کے، اور اپنی طرف سے وہ اس طرح کی باتیں بتا دی جاتی ہیں کم علم لوگوں کی طرف سے یا جو بے علم لوگوں کی طرف سے. نہیں، ہمارا دین جو ہے یہ صفائی پسند دین ہے. جس وقت بھی صفائی کی ضرورت ہو، گھر کو جھاڑو دینے کی ضرورت ہو، وہ شام کا وقت کوئی بھی ہو، پہر دن کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، وہ یہ کام ہو سکتا ہے. ممانعات کے لیے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. اچھا، تجارت کو لے کر، تجارت بھی عصر کے بعد یا تجارت کا بھی کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ تجارت جو ہے نا، تجارت کے لیے ایک تو نمازوں کے اوقات ہیں. جی. تو نمازوں کے اوقات اس میں تو یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. جو اللہ کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ تجارت، خرید و فروخت، یہ اعمال اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، زکوٰۃ کے ادائیگی سے نہیں روکتے. یعنی جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، بالکل. جب ذکر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کوئی خاص وقت میں آپ نے تجارت نہیں کرنی، یہ نہیں ہے. جو آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز کی ادائیگی ہو جائے، نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، پھر اپنے معاملات، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہ جمعے کی نماز کے بعد کا حکم ہے. اسی طرح جمعے کے دن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کوئی کام نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذان ہو جائے جمعے کے لیے تو آپ نے اللہ کی ذکر کی طرف جانا ہے، خرید و فروخت چھوڑ دینا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی آپ خرید و فروخت کر سکتے تھے اور بعد میں جیسی نماز ہو گئی آپ جا سکتے. تو عصر کی نماز کے بعد یہ جو دورانیہ ہے یہ ذکر اور اذکار کے لیے تو بڑا اہم موقع ہے، اہم یعنی کہ دورانیہ ہے. اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تسبیحات یہ ہونی چاہیے. بالغدو والآصال اللہ نے فرمایا صبح و شام تسبیح کرو، ذکر کرو، یہ ہے. لیکن ذکر جو ہے وہ مانع تجارت نہیں، اور تجارت مانع ذکر نہیں. آپ ذکر کریں اور تجارت بھی ساتھ کرتے رہیں. اسی طرح آپ جو ہے ذکر بھی کرتے رہیں، تجارت بھی کرتے رہیں، کوئی معنی نہیں. یعنی شرعی لحاظ سے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. البتہ یہ جو بات ہے جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت، بلکہ ہر نیک عمل بھی منع ہے. آپ نے جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے. تو ایسی کوئی بات باقی وہ جھاڑو سے متعلق کوئی روایت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. باقی دین اسلام میں حسن روایت ایسے نہیں ہے کہ آپ نے شام کے وقت جھاڑو نہیں پھیرنا، دن کے وقت جھاڑو نہیں پھیرنا. بہت سی باتیں مشہور ہے کہ آپ نے رات کو نا شیشے میں نہیں دیکھنا، آئینے میں نہیں دیکھنا، آپ نے بال نہیں پھینکنے، یہ کرنی، ناخن دبانے ہیں زمین میں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے، توہمات ہے. ایک اور سائلہ ہیں جی، ان کا سوال ہے کہ 4 رکعت نفل یا فرض ادا کر رہے ہوں تو دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ملا سکتے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو ہر رکعت میں لازم ہے ہر نمازی کے لیے. وہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو پھر وہ رکعت ہی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد سورت کا ملانا
یہ نوافل میں تو بالاتفاق جائز ہے اور بالکل صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں بھی بندہ کوئی صورت ملائے. صحابہ کرام سے ملانا ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً یہ ثابت ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. دارقطنی کے اندر روایت ہے کہ وہ آخری 2 رکعتوں میں بھی یہ صورت ملاتے تھے, حتیٰ کہ فرض نماز کے اندر بھی وہ ملاتے تھے صورت آخری 2 رکعتوں میں. تو نوافل میں تو بطریق اولا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر میں جی ہم وہ ذکر کر رہے تھے, پہلے بھی ذکر کیا ہم نے, اب دوبارہ پھر بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ جناب نوکری نہیں مل رہی, پریشان ہیں, رزق کی بندش ہے, کیا کیا جائے اس صورتحال میں؟ کیا کیا جائے؟ دکان کھولتے ہیں تو کوئی گاہک نہیں آتا, نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں تو سیویاں لے کر پھر رہے ہیں تو نوکری نہیں مل پا رہی. تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرید اور فروخت کرنے والے ہیں دو, وہ ان کو خیار حاصل ہے, اختیار حاصل ہے کہ وہ جب تک الگ نہیں ہوتے تو بیع کو ختم بھی کر سکتے ہیں. مشتری جو لینے والا ہے, خریدنے والا ہے, وہ کہہ دے بھائی میں نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, جب تک الگ نہیں ہوتے اسی دکان پہ ہی کھڑا ہے. اسی طرح بیچنے والا بھی ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچنا چاہتا. بات ہو رہی ہے اور ادھر یہ کھڑے ہیں تو یہ فتح کر سکتے ہیں, اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ خریدنے والا اور فروخت کرنے والا شخص, یہ دونوں اشخاص اگر سچ بولیں گے اور عیب کو نہیں چھپائیں گے, جو سودا کے اندر عیب ہے وہ نہیں چھپائیں گے اور سچائی سے کام لیں گے, بورک لہما فی بیعہما, ان کے لیے ان کی اس بیع میں برکت ڈال دی جائے گی. بیع بڑی مبارک ہوگی, تجارت اور یہ سارے کام اس کے بڑے برکت والے ہوں گے. اور اگر یہ جھوٹ بولیں گے, بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے, خریدنے والا جھوٹ بولتا ہے اور عیب کو چھپاتا ہے, وہ جو ہے نا اس سودا کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپاتا ہے, یہ دیکھتے ہیں, یہ اللہ کی شان دیکھو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھو, فروٹ فروخت کر رہا ہے تو جہاں پر داغ ہے اس کے اوپر ان سٹیکر لگا لیتے ہیں, جہاں پر کوئی نقصان ہے اس کو چھپا لیتے ہیں. 4 دانے ٹھیک ڈالیں تو 2 اندر بونس میں غلط دانے میں ڈالے گا. اب یہ بندہ کہتا ہے میری تجارت آگے بڑھ جائے, برکت ہو جائے. اللہ کے بندے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے وَكَتَمَا اور عیب چھپائیں گے تو مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا, یہ جو سودا ہے, خرید و فروخت ہے, یہ جو تجارت ہے, اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پھر اس تجارت کے اندر, اس عمل کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ ہے تجارت کی بنیاد. تو جو بھی بندہ, ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. بندہ جو ہے ایک میدان میں اگر وہ کام نہیں کر سکا دوسری میدان کی طرف جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر تجارت کے کام کے بس ایک خاص میدان ہے, وہاں پر آپ نہیں چلے تو دوسری طرف یعنی کہ کپڑے کا نہیں چلا تو آپ جناب کوئی اور کام شروع کریں, کوئی اور کام شروع کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے یا کوئی کام کے لیے ثابت قدمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, یعنی حوصلے کی. صبر نہیں ہے ہمارے میں, صبر نہیں ہے. فوراً 2 ماہ کے اندر ہم کہتے ہیں بس ہم فلاں تک دکانوں سے کارخانوں پہ آ جائیں. ہاں جی, اللہ کے بندے, اس نے جو یہاں تک پہنچا ہے سالوں محنت کی ہے. اس صاحب کے والد یہ کام کرتے رہے, پھر بیٹوں تک یہ معاملہ پہنچا ہے. آپ ابھی مارکیٹ میں آئے ہیں اور کہتے ہیں ان کے منزل کو میں پہنچ جاؤں. نہیں, اس کے لیے صبر و استقامت, ثابت قدمی اور سچائی اور معاملے کے اندر دیانت داری یہ ضروری ہے. اور اسی طرح جو بھی ہے نا اخلاق بہت ضروری ہے. تو جب یہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں پھر آپ کا
جو بھی معاملہ ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، تجارت بھی چلتی ہے، آپ جو ہے یہ جو اگر نوکری کہیں پر کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ایک بندہ نوکری کرتا ہے، وہاں پر بر وقت آتا نہیں اور ٹائم پورا نہیں دیتا، کام چوری کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر برکت کیسی ہوتی ہے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ وہاں سے اس کو جواب مل جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ وہ سی وی لے کے جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں لوگ کہ ایک بندہ کیسا ہے کیسے نہیں، تو وہ پھر بتا دیں کہ اس کا یہ حال تھا۔ پھر وہ تو یہ سچائی سب سے اہم چیز ہے تمام معاملات میں، اور یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی، یہ جو تم پہ سچائی لازم ہے تمام کاموں میں، اور یہ صدق جو ہے بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہہ دیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا، سارے کام درست کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے، ادھر گنگا ہی الٹی بہتی ہے۔ ہم جو ہے اپنی چیز بیچنے کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جھوٹ، کیا کیا کہانیاں جو ہے ہم لوگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سچائی پر جو ہے، سچائی پر، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ساتھ ہی اگر ہم ایڈ آن کر لیں، یہ جو ادھار مانگنے والے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ یہ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، جب مقررہ مدت آتی ہے ادھار واپس دینے کی تو اس ٹائم پہ کسی نہ کسی کو کوئی تحفہ تن کو ہدیہ دے دیا جاتا ہے، یا مطلب سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ جب ادھار واپس دینے کی مدت آتی ہے، یہ مدت مکمل ہو جاتی ہے، تو اگلا شخص جس سے پیسے واپس لینے ہیں وہ شخص مجھے تحفہ تن کچھ دے دیتا ہے، تو اس چیز کو بطور ہدیہ کنسیڈر کیا جائے یا اس کو کیا دیکھا جائے؟ وہ تحفہ ہے کیا ہے؟ حرام تو نہیں ہے، سود تو نہیں ہے؟ وہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ سے قرض لیا ہے، جی بالکل، اور اس دوران ابھی وقت نہیں آیا ہے، تو اس دوران وہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز بھیج دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ 2 سال کا وعدہ ہے، جب 2 سال پورے بھی نہیں ابھی ہوئے اسی دوران ایک شخص آپ کو تحفے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ایک فقہی قاعدہ ہے جو احادیث کے عموم سے یہ ثابت ہے کہ جو بھی قرض نفع کھینچ لے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ دوسری صورت اسی میں یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے، تعلق والا ہے، پہلے بھی تحفے تحائف کا سلسلہ چلتا تھا، اب اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں قرض، تو اب بھی وہی سلسلہ چلتا ہے، ٹوکن آف لو کے طور پہ۔ یہ پھر سود نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ایک معمول ہے اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق اس حد تک ہے کہ یہ قرضہ نہیں تھا، پھر بھی وہ تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، سے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، یہ جائز ہے۔ اچھا، جو ایک آخری صورت میں نے بتانی تھی وہ یہ ہے قرض والی صورت، کہ ایک بندے کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، جی، وہ قرضہ آپ نے کوئی چیز فروخت کی ہے، اس پر وہ پیسے دے رہا ہے، یا نقد پیسے آپ نے دیے تھے اور اب وہ واپس کر رہا ہے، تو اس میں یہ شرعی جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ زین و ارجح، قرض جو ہے قرض کی ادائیگی میں بندہ کچھ اضافہ کر کے دے دے۔ ادائیگی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ کہا کہ اس کو وزن کر کے اس کے پیسے دے دو، و ارجح، اور زیادہ دے دو، زیادہ دے دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو احسنکم قضاء، جو ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ جو معاملات ہے اس میں نرمی اور آسانی کرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا فرمائی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو نرمی اور آسانی کرنے والا ہے، جب وہ ایک چیز فروخت کرتا ہے اس میں بھی آسانی کرتا ہے، جب ایک چیز خریدتا ہے اس کے اندر بھی آسانی کرتا خیر بانٹتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل نہ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کر کے اور کہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، یہ بیچنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور پھر وہ شخص پر بھی اللہ رحم فرمائے جو کہ نرمی کرنے والا ہے، جو اپنا قرض مانگتے وقت
آپ کے اوپر اس کا قرضہ ہے وہ تنگ نہیں کرتا، نرمی کے ساتھ آپ سے اپنا قرضہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، سب کو ہدایت دے، اور ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ۔ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے جی، ایک اور ایپیسوڈ، اس میں شرعی رہنمائی، دینی معاملات اور آپ سب کے اور میرے مسائل ہم نے آپ سے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے ہم حاضر ہوتے رہیں گے، ہر پیر اور جمعرات کی شب آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون